السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیے۔ خواتین و حضرات، چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2500 سال پہلے مکہ ایک وادی و آبوگاہ تھی، جہاں چٹیل پہاڑیوں کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ اللہ نے اسے مرکزی حیثیت دینے کے لیے اپنے ایک دوست کو یہاں بھیجا۔ چنانچہ ایک دن آفتاب عالم تعبیر دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک معمر شخص اپنے ساتھ ایک سن رسیدہ خاتون کو شیر و خوار بچے کو لیے ہوئے اس جگہ پہنچا اور انہیں یکو تنہا یعنی اکیلا، بے یاد و مددگار چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جو اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل کو باحکم خداوندی الوداع کہہ کر رخصت ہونے لگے تو فرما بردار خاتون نے پوچھا، آپ ہمیں اس بیابان میں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ خلیل اللہ نے کہا، اللہ خالق ارض السما کے حوالے کر رہا ہوں، یہ اسی کا حکم ہے۔ پاک باز خاتون نے ایک بار اپنے ذلیل القدر خاوند کی طرف دیکھا، معصوم فرزند کی پیشانی پر بوسہ دیا، کھجوروں کی جمبیل اور پانی کی مشکیزہ پر نگاہ ڈالی اور بڑے پروقار لہجے میں کہا، اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا، ہم اس کے حکم پر راضی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ بی بی ہاجرہ نے اللہ سے لو لگا لی، یہاں تک کہ جمبیل خالی اور چھاگل خشک ہو گئی۔ آپ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پر بے تابی سے کئی چکر کاٹے، لیکن جب مایوس ہو کر واپس لوٹیں تو یہ دیکھ کر خوشی سے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے کہ راج دولارے کی ایڑیوں کے نیچے ٹھنڈے اور میٹھے چشمے کا پانی بہ رہا ہے۔ آپ نے زمزم ٹھہر جا کہتے ہوئے جلدی سے چشمے کے ارد گرد مٹی کی ایک منڈیر سی بنا دی۔ اب خور و نوش کا کام آب زمزم سے لیا جاتا ہے، اس سے بھوک میں سیری اور پیاس میں تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اس کی کشش بنو جرہم اور قطورہ کو یہاں کھینچ لائی، انہیں بادی گربی سے نجات ہوئی، دستے پیمائی اقامت میں تبدیل ہو گئی اور اللہ کے دوست کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی بستی کا سردار بن گیا، جسے آج مکے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہوئے تو پدر بزرگوار سے اس حال میں ملاقات ہوئی کہ انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم لیے ہوئے تشریف لائے۔ سن رسیدہ باپ دودھ پیتے بچے کو بیابان میں چھوڑ کر سینے پر پتھر رکھے ہوئے واپس گیا تھا، اب اپنے خالق کے حکم سے بجا آوری کے لیے چھری لیے ہوئے آیا ہے۔ چنانچہ مہربان عالم افروز آج پھر یہ دیکھ کر بہبود رہ گیا کہ بڑھاپے کی امیدوں کا سہارا اسماعیل زمین پر پڑا ہے اور بوڑھا باپ اس کے گلے پر چھری چلا رہا ہے۔ نہ باپ کی زبان پر شکوہ ہے، نہ بیٹے کو کوئی غلہ۔ باپ کو اپنے مالک کی خوشنودی ملحوظ ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے، آپ مجھے ہر حال میں فرمانبردار پائیں گے۔ اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان عاشقوں کے صدق و صفا کو دیکھ کر دم بخود اللہ رب العزت اپنے دوست کی سچی دوستی سے راضی ہو کر قربانی کے لیے مہنڈا بھیج دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ میرے ان محبوب بندوں کی یاد قیامت تک قربانی کی صورت میں زندہ رہے، اور اپنی نیک بندی بی بی ہاجرہ کی اس بھاگ دوڑ کو جو انہوں نے پانی کی تلاش میں کی تھی، سعی کی صورت میں حج کا لازمی رکن قرار دیتا ہے۔ یہ تھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اسماعیل ذبیح اللہ، پدر بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے گھر خانہ کعبے کی جگہ تجویز کرنے کے بعد فرمایا، میرا گھر بناؤ اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کا طواف کرنے والے اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں، قربان کریں جو اس نے تمہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاجوں کو بھی دیں، اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا طواف کریں۔
چنانچہ باپ بیٹا دونوں تعمیر کعبے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بیٹا گارا لاتا ہے اور باپ اس سے دیوار چنتا ہے۔ جب دیواروں کی اونچائی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیوار بناتے ہیں حکم الہی سے بلند ہو جاتا ہے تاکہ خلیل اللہ کو پاڑ باندھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہی پتھر اب مقام ابراہیم کے نام سے کعبے میں موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وادی غیر ذی زرع کی ویرانی دیکھ کر تعمیر کعبے کے وقت یہ دعا کرتے ہیں: اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھول پھلوں کا رزق دے، اور جواب میں ان رب فرماتا ہے: جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیواریں بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے ہیں: اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، تو سب کی سننے اور جاننے والا ہے۔ اے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم متی فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیت سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگی سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ یہی اللہ کا وہ گھر ہے جسے حضور کے جد امجد نے تعمیر کیا اور جس کے متعلق خالق اکبر نے فرمایا: بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی ہے وہ یہی ہے جو مکے میں واقع ہے، اس کی خیر و برکت دی گئی ہے، تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو اور مامون ہو گیا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی اطاعت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں کے لیے بے نیاز ہے۔ اللہ کے اس گھر پر سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عقیدت کے طور پر غلاف چڑھایا، اس کے بعد یہ سعادت حاصل کرنے والوں میں سے عدنان سب سے زیادہ مشہور ہوئے، اور صدیوں بعد محمد کی پیدائش سے 2 سال قبل اسد شاہ یمن نے خانہ کعبے کو سرخ رنگ کی دھاری دار کپڑے کا غلاف پہنایا تھا۔ جب بیت اللہ کا انتظام قریش کے ہاتھوں میں آیا تو قبائل قریشی باری باری اس پر غلاف چڑھانے لگے۔ پھر بنی مخدوم کے ایک سردار ابو رابیہ نے یہ طے کیا کہ ایک سال وہ غلاف کعبہ چڑھائیں گے اور دوسرے سال باقی قبائل قریش اس سعادت کو حاصل کریں گے۔ حضور کے بچپن میں آپ کی ایک دادی نتیلہ بنت جناب کی صاحبزادے عباس بن عبد المطلب گم ہو گئے تھے، اور انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا بچہ مل جائے تو وہ کعبے پر ریشمی غلاف چڑھائیں گی۔ چنانچہ بچہ مل گیا اور انہوں نے حریر و دیبا کا غلاف چڑھایا۔ خانہ کعبے پر یہ پہلا ریشمی غلاف تھا، جس کے بعد سے اب تک ریشمی غلاف چڑھائے جا رہے ہیں۔ کعبہ اللہ کی بدولت سارے عرب پر قریش کی سیادت و قیادت مسلم ہے۔ یہ امن کا گہوارہ ہے۔ اس کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کے قافلوں پر کسی کو دستے اندازی کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اس میں چاہ زمزم جو اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی ضرب سے برآمد ہو گیا تھا، مدتوں تک ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے لاکھوں بندگان خدا کو سیراب کرتا رہا، لیکن جب بنو جرہم اس کے متولی تھے تو ظلم و ستم پر اتر آئے، ان کی حرکات ناقابل برداشت ہو گئیں، اور ان کا آخری فرمان روا مزامن زرہمی بے بس ہو کر رہ گیا تو قریش کے ایک قبیلے بنو خزاعہ نے ان کی چیرہ دستیوں کو روکنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا۔ باقاعدہ جنگ ہوئی اور میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا۔ بنو جرہم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے،
لیکن جاتے جاتے مزامن نے کعبے کے نذرانے، سونے کے 2 ہرن جو ان نذرانوں میں شامل تھے، بہت سی تلواریں اور زرہیں چاہ زمزم میں پھینک دیں اور اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال کر اسے پاٹ دیا تاکہ مکے کے لوگ تشنہ لب یعنی پیاسے رہ جائیں اور حاجیوں کو بھی پانی میسر نہ آئے۔ یہ تھی ان لوگوں کے کردار کی ایک جھلک جو صدیوں تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اور پھر جب اپنی ذلت کو چھپانے اور فاتح قبیلہ سے انتقام لینے کے لیے اس کنویں کو پاٹ کر بھاگ نکلے۔ آہا، انسان اپنے بغض کی آگ میں خود تو جلتا ہی ہے لیکن دوسروں کو بھی جلا کر خاک کر دیتا۔